اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے اپنی تفسیر، جو کہ ضیاء القرآن کی ہم تفسیر پڑھیں گے۔ تو پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ جو تفسیر پڑھ رہے ہیں وہ کون سی تفسیر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ضیاء القرآن کی ہم تفسیر سٹارٹ کریں گے۔ باقی قرآن پاک ہم کے آداب وغیرہ اور قرآن پاک کا جو تعارف وغیرہ ہے وہ میں نے آپ کو پہلے سینڈ کر دیا تھا، امید ہے آپ نے اس کو سن لیا ہوگا۔ ایک دفعہ پھر بھی اس کو ریوائز کر لیجیے گا تاکہ آپ کو قرآن کا مختصر سا تعارف پتہ ہونا چاہیے، کتنی آیات ہیں، کون سی بڑی صورت ہے، چھوٹی صورت ہے، اور قرآن پاک کیسے ہم تک پہنچا، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اور نیکسٹ جیسے ہم آج سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تفسیر، تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تفسیر کا مطلب کیا ہے، کہ قرآن پاک کو تفصیل سے پڑھنا۔ آپ قرآن پاک بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن قرآن پاک اگر آپ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں پھر بھی آپ کو اس کی سمجھ نہیں آتی کہ ان آیات کا مطلب کیا ہے، جب تک کہ آپ ان کی تفسیر نہیں پڑھ لیتے، ان کی تشریح نہیں پڑھ لیتے۔ تو ہم سٹارٹ کریں گے، اس جو ہمارا سال اول ہے اس میں آپ کی 3 صورتیں ہیں۔ تو سورۃ الاحزاب جو ہے وہ پہلی صورت ہے، وہ ہم سٹارٹ کریں گے۔ تو جو سمجھنے کی بات ہے کہ اور جو جس چیز کا آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی مسئلہ آئے وہ آپ نے اس پہ غور کرنی ہے، اور اس جو بھی پڑھیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ بس پڑھتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے، اور جیسے ہم وہ اسکول کالج کی لائف گزارتے ہیں کہ بس صرف پیپرز کی حد تک پڑھنا ہے، ویسا کچھ نہیں کرنا۔ پیپر آپ بغیر اس کا صرف پیپر والے دن بک اٹھائیں گے نا، تو آپ اس کو پڑھ کے تو پیپر آپ دے سکتے ہیں اور آپ انشاءاللہ پاس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن مقصد پیپر دینا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جو آپ پڑھیں اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو چیز آپ کو نہ سمجھ آئے اس کا آپ نے دوبارہ مجھ سے پوچھ لینا۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ جو ہے وہ ہمارے نزدیک ایزی ہوتا ہے تو ہم اس کا مطلب نہیں بتاتے، لیکن آپ کے نزدیک شاید وہ لفظ جو ہے نا وہ ٹف ہو رہا، آپ کو اس کا مطلب نہ سمجھ آئے، تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ اتنا ایزی سا ورڈ ہے تو میں کیا پوچھوں باجی سے یا کیا پوچھوں میم سے۔ تو آپ بے شک پوچھیں، اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے۔ علم تب تک آپ نہیں سیکھ سکتے جب تک آپ سوال نہیں کرتے، اور سوال آپ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ کریں، آپ کو ایک دفعہ جواب نہیں ملتا آپ پھر کریں پھر کریں، جیسے ہی ہم فری ہوں گے آپ کو آنسر کریں گے۔ اور سٹارٹ کرتے ہیں ذرا آج اپنی تفسیر۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم سورۃ الاحزاب کا تعارف پڑھیں گے، تاکہ جو ہم سورۃ الاحزاب میں آگے مضامین ڈسکس کرنے والے ہیں اس کا تھوڑا تھوڑا ہم تعارف ادھر پڑھ لیں گے، تاکہ جب آپ نیکسٹ اس کو کیری کریں تو آپ کو ان کا پہلے سے ہی پتہ ہو کہ یہ ہم نے واقعات آگے جا کے ڈسکس کرنے ہیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نام، اس سورہ پاک کا نام الاحزاب ہے، جو اس سورت کی آیت نمبر 20 میں مذکور ہے، یعنی ذکر کیا گیا ہے۔ نیز اس میں غزوہ احزاب کا تفصیلی تذکرہ ہے، جو نتائج کے اعتبار سے ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ یہ نتائج مطلب جو رزلٹ کے اعتبار سے ایک فیصلہ کن جنگ تھی، یعنی اس کے جو اثرات تھے وہ بہت اچھے تھے، فیصلہ کن مطلب بہت اچھی جو ثابت ہوئی تھی۔ اسی لیے اس سورت کو اسی نام سے معنون کیا گیا ہے، یعنی اسی نام سے اس کو یہی نام اس کو دیا گیا ہے۔ اس میں 9 رکوع، 73 آیات اور 1200 یعنی 280 کلمات اور 5700 یعنی 790 حروف ہیں۔ زمانہ نزول سے کیا مراد ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہتے تھے، اور پھر جب مکہ کے لوگوں نے بہت تنگ کیا آپ کو، پر بہت ظلم و ستم کیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ اب کچھ صورتیں ہیں جو مکہ میں نازل ہوئیں تو ان کو مکی صورتیں کہی جاتی ہیں، اور جو پھر مدینہ میں نازل ہوئیں جب آپ ہجرت فرما کے مدینہ آ گئے تو پھر جو مدینہ میں نازل ہوئی ان کو مدنی صورتیں کہی جا رہی ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورت کب نازل ہوئی اور کون سی ہجری میں نازل ہوئی۔ تو یہ صورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس میں جن واقعات کا تذکرہ ہے، یعنی غزوہ احزاب، بنی قریظہ اور نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ اس کا نزول 5 ہجری میں ہوا۔ مطلب یہ جو اوپر انہوں نے 3 ڈسکس کیے ہیں، کیونکہ وہ جو واقعات ہیں وہ 5 ہجری میں ہوئے ہیں، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو صورت ہے وہ بھی 5 ہجری میں ہی نازل ہوئی ہے۔ مضامین کی ایک ہلکی سی جھلک ہم دیکھیں گے، جسٹ مضامین کا تھوڑا تھوڑا تعارف دیکھیں گے کہ کون کون سا ٹاپک ہم نے اس صورت میں ڈسکس کرنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں تاریخ اسلام کے اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ عرب کے جارحانہ رسم و رواج میں دور دراز اور انقلابی نوعیت کی اصلاحات کی گئی ہیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خانگی زندگی، یعنی ان کے جو
اپنے گھر کی زندگی کے کئی گوشوں کو اشکار کیا گیا، یعنی ان کے جو گھریلو زندگی تھی اس کے بارے میں کئی چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ مسلم معاشرے میں مرد و زن کے آزادانہ اختلاط کو روکا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو مسلم معاشرہ ہے اس میں لڑکی لڑکا جو ہے وہ اسی طرح آزاد باہر گھومنے سے منع کیا گیا ہے۔ پردے کے نظام کو بروئے کار لانے یعنی اس کو عمل میں لانے کے لیے ابتدائی ہدایات دی گئی ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرما دیا گیا ہے۔ ان تمام امور نے یعنی ان تمام کاموں نے اس صورت کو بڑی اہمیت بخشی ہے۔ ہر چیز کا تفصیلی بیان تو اپنے مقام پر آئے گا، اس تعارف میں صرف اجمالی اشارات دیے گئے ہیں، یعنی چند چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ قارئین کرام یعنی جو پڑھنے والے ہیں سورت کا مطالعہ کرنے سے پہلے ہی ان امور کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں، اور جب ان کا تفصیلی ذکر ان کے مقام پر گزر ہو تو وہ بے خبری میں ہی نہ گزر جائیں بلکہ وہاں توقف کریں، یعنی وہاں رکیں، غور کریں اور قرآن کریم کی روشنی میں اکتساب نور کرتے ہوئے آگے بڑھیں، یعنی قرآن پاک کی روشنی حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ اس صورت کے آغاز میں عہد جاہلیت یعنی جاہلیت کے زمانے کے رسوم و عادات پر ضرب کاری لگائی گئی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ فرما دیا گیا کہ بندہ مومن پر لازم ہے کہ اپنے خداوند ذوالجلال کے ہر حکم کے بے چوں چراں کیے اس پر تعمیل کرے، اور اگر ایسا کرتے ہوئے اسے لوگوں کی ملامت کا ہدف بننا پڑے یا لوگوں کی برہمی اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑے تو ذرا نہ گھبرائے بلکہ اپنے رب کریم پر توکل کرے اور اپنے سارے کام اس کے سپرد کر دے۔ یہ دیکھیے ہمیں جو چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم ہے تو ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کی باتیں ہم نے سننی ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتی ہوں، کیونکہ آپ جو موسٹلی آن لائن بچے پڑھ رہے ہیں وہ جو ہے اسکول کالجز یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو اس لائف میں تو ویسے بھی جو ہے نا وہ کم ہی کوئی دوپٹہ سر پہ لیتا ہے یا حجاب جو ہے وہ کرتے ہیں یا نقاب کوئی کرتا ہے۔ تو ایسے میں اگر باقی سب لوگوں نے دوپٹے اتارے میں اور میک اپ کیا ہوا ہے تو اس میں ایک لڑکی نے اگر کوئی نقاب یا حجاب کیا تو اسے بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں، اور یہ باتیں ہم نے خود سنی ہوئی ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ اسے بڑی جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹیز برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو لوگوں کی جو ہے نا وہ باتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی ایک بندہ کہے کہ یار چھوڑو نا، ساروں نے تو اسی طرح دوپٹہ کیا ہوا ہے آپ بھی چھوڑ دو تو آپ بھی چھوڑ دیں۔ نہیں، ایسے اس سے تو یہ ہوا نا کہ آپ نے لوگوں کی خاطر اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ لوگوں کی باتیں برداشت کرنی ہے اپنے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنا ہے نہ کہ لوگوں کو خوش کرنا ہے۔ ساتھ ہی یہ نقطہ بھی بیان کر دیا کہ دل ایک ہی ہوتا ہے، یا اس دل میں دنیا اور اہل دنیا کی محبت خیمہ زن ہوگی یا خدا کی بندگی کا جذبہ اپنے پرچم لہرائے گا۔ ان دو میں سے ایک کا انتخاب ناگزیر ہے۔ اگر انسان کے پہلو میں دو دل ہوتے تو ممکن تھا کہ ایک دل میں خدا اور دوسرے میں دنیا کو وہ جگہ دے دیتا اور بیک وقت ایک ہی وقت دونوں کشتیوں میں سوار رہ سکتا، لیکن دل صرف ایک ہے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، چاہے اسے بیت اللہ بناؤ یعنی اللہ کا گھر بناؤ، چاہے اسے دنیا کی علائشوں کے سپرد کر دو یعنی دنیا کی جو عیش و عشرت ہے اس کے سپرد کر دو۔ اس اثر آفرین اور دل نشین تمہید کے بعد عہد جاہلیت کی دو رسموں کا قلع کما یعنی انہیں ختم کرنا کا بیان ہے۔ اس وقت یہ رواج تھا کہ اگر کسی کی زبان سے اپنی بیوی کے بارے میں یہ لفظ نکل جاتے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی۔ یہ بالکل لغو بات ہے، یعنی غلط بات تھی۔ صرف زبان سے میری ماں کی طرح ہے، صرف زبان ہلا دینے سے ایک عورت اس کی ماں کیسے بن سکتی ہے؟ اس لیے اس رسم کو باطل یعنی غلط قرار دیا گیا ہے، لیکن بیوی کو ماں کہنا بھی پرلے درجے کی حماقت ہے، اس لیے ایسا کہنے سے بھی روک دیا اور اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرنے والے پر کفارہ ادا کرنا لازم قرار دیا گیا۔ تفصیل اپنے مقام پر آئے گی، جو ڈیٹیل ہے وہ ہم نیکسٹ دیکھیں گے۔ اور کفارے کا کیا ہوتا ہے کہ جب ایک چیز مطلب جیسے آپ کوئی قسم کھاتے ہیں اور قسم آپ نے بعد میں توڑ دی تو اس کے بدلے میں جو آپ نے ادا کرنا ہے وہ کفارہ ہوتا ہے، یہ جیسے کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے بدلے میں جو اس نے ادا کرنا ہے وہ کفارہ ہوتا ہے۔ دوسرا رواج ان میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا متنبع بیٹا بنا لیتا تو وہ ہر لحاظ سے اس کا حقیقی بیٹا شمار ہو جاتا۔ جیسے
کوئی اپنا منہ مولا بیٹا بنا لیتا نا تو وہ ہر لحاظ سے ہی اس کا بیٹا تصور کیا جاتا تھا۔ حقیقی بیٹے کے تمام حقوق اور سب مراعات اسے حاصل ہوتی، وہ وراثت میں حصہ دار بن جاتا، اس کی بیوی متنبہ بنانے والے پر حرام ہو جاتی، گھر کے مستورات کے ساتھ اس کا غلط ملت حقیقی بیٹے کی طرح بے تکلفانہ اور بے حجابانہ ہوتا۔ یہ کبھی رسم طرح طرح کی حق تلفیوں اور اخلاقی قباحتوں کا سبب بن کر رہ گئی تھی۔ متوفی کے حقیقی وارث جدید جائیداد سے محروم ہو جاتے اور ایک اجنبی لیپالک سب کچھ خراب کر جاتا۔ ایک اجنبی نوجوان بے حجابانہ وقت بے وقت جب آنے جانے لگتا تو اس طرح کئی اخلاقی قباحتیں جنم لینے لگتیں۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس کبھی یعنی بری رسم کی بیک کرنی یعنی اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن صدہا سال سے یہ رسم چلی آ رہی تھی، یعنی کئی سالوں سے یہ رسم چلی آ رہی تھی۔ اس کی جڑیں وہاں کی سوسائٹی میں بڑی گہری ہو چکی تھیں، لہٰذا ناگزیر تھا کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود عملی طور پر اس رسم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ چنانچہ حضرت زید جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبنہ تھے، ان کے زوجہ حضرت زینب سے بعد طلاق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح فرما کر اس کبھی یعنی بری رسم کا خاتمہ کر دیا۔ اگرچہ فطرت لوگوں نے طوفان بدتمیزی برپا کیا، لیکن حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آفتاب سے تابندہ تر زندگی اور سیرت کے سامنے وہ فتنہ اپنی موت آپ مر گیا۔ مطلب یہ بتائی جا رہی ہے نا کہ جیسے آج بھی اگر کوئی کسی کو اپنا بیٹا بناتا ہے تو پہلے بھی یہ رواج تھا تو وہ بالکل ہی اس کا حقیقی بیٹا تصور کیا جاتا تھا، تو یہ غلط تھا کیونکہ وہ حقیقی تو نہیں تھا تو وہ ایک نامحرم، تو اس طرح سے گھر میں سارا کچھ اس کو جیسے حقوق ملتے اور سب کے ساتھ ملنا ملانا جو تھا تو وہ سارا کچھ اس طرح سے چلا آ رہا تھا، تو اس رسم کو ختم کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جو ان کے بیٹے تھے، منہ بولے بیٹے تھے، انہوں نے کیسے اس رسم کو ختم کیا۔ باقی تفصیل انشاءاللہ ہم نیکسٹ پڑھیں گے۔ غزوہ احد میں گاٹھی کے تیر اندازوں کی فروغ کے باعث مسلمانوں کو سخت جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ کفار مکہ کے دلوں میں اپنی بالادستی کا خیال جم گیا، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں۔ سرائی بدو قبائل نے بھی جب مسلمانوں کے جانی نقصانات کا چرچا سنا تو انہوں نے بھی شرارتیں شروع کر دیں۔ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کے جو قبائل بنو نذیر اور بنو قریظہ آباد تھے، باوجود دوستی کے معاہدوں کے وہ بھی مسلمانوں کو آنکھیں دکھانے لگ گئے۔ مسلمانوں کے ایک دستے نے لا علمی سے بنی عامر کے 2 آدمی مار ڈالے۔ ان کی دید یہ کوڈ تھوڑا سا آگے سے وہ ہوا ہے ریز ہوا ہے۔ معاہدہ بنی نذیر کو بھی اپنا حصہ ادا کرنا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے محلے میں تشریف لے گئے اور انہیں اپنا حصہ ادا کرنے کے لیے کہا۔ وہ بظاہر بڑے احترام سے پیش آئے اور ایک مکان کی دیوار کے نزدیک حضور کو بٹھایا۔ چھت پر چکی کا ایک بھاری پاٹ رکھ دیا۔ چکی کیا ہوتی ہے؟ جیسے وہ آج کل تو مشینری ہے نا آٹا پیسنے والی، تو پہلے وہ ایک چکی شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھی بھی ہو، آٹا پیسنے کے لیے وہ جو گول سی ایک چکی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر تو وہ اچھا پیش آ رہے تھے، لیکن ان کی سازش کیا تھی کہ انہوں نے حضور کو ایک دیوار کے ساتھ بٹھایا اور چھت کے اوپر ایک چکی کا بھاری پاٹ رکھ دیا۔ انہوں نے سازش کی کہ چپکے سے کوئی آدمی اوپر چڑھ جائے اور اس کو نیچے پھینک دے۔ ان کا ارادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا تھا۔ جبریل امین نے حسب حکم الہی فوراً مطلع کر دیا، یعنی آپ کو اطلاع دے دی۔ حضور وہاں سے اٹھ کر چلے آئے۔ بنو نذیر کو اس عذر کے باعث حکم دیا کہ وہ 10 دن کے اندر مدینہ سے نکل جائیں۔ عبداللہ بن ابی کی انگیزت پر پہلے تو وہ اکڑ گئے اور مدینہ چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے محلے کا محاصرہ کر لیا، یعنی اس کو دیکھ لیا، کوئی منافق ان کی امداد کے لیے نہ آیا۔ آخر انہوں نے جان بخشی کی التجا کی جو قبول کر لی گئی اور ایک ایک اونٹ پر جتنا گھریلو سامان وہ لے جا سکتے تھے انہیں لے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ لوگ خبیر اور وادی القریٰ میں جا کر آباد ہو گئے۔ انہوں نے مشرکین عرب کو مدینہ
طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا، اور عرب کے بنو قبائل کے پاس بھی ان کے وفد یعنی ان کے جو گروہ تھے گئے، انہیں بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ چنانچہ 10-12 ہزار کے لشکر نے ایک چھوٹی سی بستی پر حملہ بول دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خیب و خاسر کیا اور اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مبین عطا فرمائی۔ تفصیلی حالات آیات کے ضمن میں مذکور ہیں، یعنی آیات میں ہم تفصیل سے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے ایک تو یہ فائدہ ہوا کہ کفار کے غبارہ سے ہمیشہ کے لیے ہوا نکل گئی، غبارے سے ہمیشہ کے لیے ہوا نکل گئی۔ پہلے وہ حملہ آور تھے اور مسلمان صرف دفاعی جنگ لڑ رہے تھے، مطلب وہ حملہ انہوں نے کیا تھا، مسلمان تو صرف اپنے بچانے کے لیے جنگ لڑ رہے تھے۔ اب مسلمان آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہو گئے اور کفار صرف دفاع، اور وہ بھی بے دلی سے کرنے پر قانع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز اعلان فرما دیا، یعنی آج کے بعد قریش تم پر لشکر کشی نہ کر سکیں گے، اب تم ہی ان پر لشکر کشی کرو گے، یعنی تم ان پر حملہ آور ہوگے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ منافق بے نقاب ہو گئے۔ اس نازک مرحلے میں انہوں نے جس بزدلی اور لاطلقی کا ثبوت دیا، اس نے ان کو بے نقاب کر دیا۔ اب مسلمان ان کو خوب پہچان گئے اور ان کی اذیت رسانیوں سے محتاط ہو گئے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ بنو نذیر یہودی قبیلہ جس کے مسلمانوں کے ساتھ عہد و پیمان تھے، اس نے جنگ کے دوران میں عہد شکنی کی۔ عہد شکنی مطلب وعدہ کر کے پیچھے ہٹ جانا، اور دشمن کے ساتھ مل گیا۔ لیکن حضور کی حکمت عملی سے مشرکین اور یہود کی اجتماعی کوششیں ناکام ثابت ہوئیں۔ آخر کار یہ قبیلہ بھی کفر کردار کو پہنچا۔ تفصیلات اپنے اپنے مقام پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دشمنان حق کے دلوں پر اسلام کی داغ بٹھا دی۔ عرب کے سارے قبائل سہم گئے، ان کے دلوں میں مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے جو فاسد خیالات یعنی جو برے خیالات وقتاً فوقتاً پیدا ہوتے رہتے تھے، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ مدینہ طیبہ کی فضا اب یہود کی اذیت رسانیوں سے محفوظ ہو گئی۔ عام طور پر سیاسی رہنماؤں کی خانگی زندگی اور پبلک زندگی الگ الگ ہوتی ہے، مطلب جو سیاسی ہوتے ہیں، آپ ان کو پتہ ہے ان کی جو لوگوں کے ساتھ وہ ملتے ہیں وہ ان کی اور لائف ہوتی ہے، اور اپنے جو گھر میں ان کی زندگی ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اس میں بین تضاد پایا جاتا ہے، مطلب اس میں کافی ڈفرینس ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کو تو سادگی اور کفایت شاری کی تلقین کرتے ہیں، مطلب دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ آپ سادہ رہیں اور کریں، فضول خرچی نہ کریں، اور ان کے اپنے گھروں میں تکلفات اور سامان عشرت کی بھرمار ہوتی ہیں۔ وہ لوگوں کو اعلیٰ کردار اور پاکیزہ سیرت کی تلقین کرتے ہیں، لیکن ان کے اہل خانہ کا دامن عفت سہل انگاری کی طرح کی آلودگیوں سے ملوث ہوتا ہے۔ لیکن رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں دنیا کی آسائشیں اور آرائشیں عزیز ہیں یعنی پیاری ہیں، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول کے گھر کی زینت نہیں بن سکتی۔ سارے خاندان نبوت کے لیے اخلاق، عبادت، تزکیہ باطن یعنی اپنا اندر پاک ہونا اور پاک نفسی کا ایک مخصوص منشور پیش کیا جا رہا ہے۔ انہیں ان کے مقام رفیع یعنی ان کا جو افضل مقام ہے اس کا احساس دلا کر ان کی عظیم ذمہ داریوں کو نبھانے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ پردے کا جو حکیمانہ نظام قرآن کریم سارے مسلم معاشرے میں نافذ کرنا چاہتا ہے، اس کی ابتدائی احکامات بھی یہاں ذکر فرما دیے گئے ہیں، لیکن کردار کی بلندی، اخلاق کی پاکیزگی، عبادات الہی میں ذوق و شوق صرف حمزادہ نبوت تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کے ہر مرد و زن یعنی ہر مرد اور عورت کو جن خوبیوں سے متصف ہونا چاہیے یعنی جو خوبیاں ان میں ہونی چاہیے، آیت نمبر 35 میں بڑی تفصیل سے ان کو بیان کر دیا گیا ہے۔ ان تمام امور کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن خصوصی انعامات، عظیم احسانات اور غیر متناہی کمالات سے سرفراز فرمایا ہے، ان کو بڑے دل فریب انداز میں اس صورت میں بیان کر دیا گیا ہے، تاکہ جن و انس بلکہ ساری کائنات کو پتہ چل جائے کہ وہ ہستی جو قرآن کریم جیسی عظیم البرکت کتاب لے کر تشریف لائی ہے، جو اسلام جیسے دین فطرت کی داعی بن کر آئی ہے، جس نے نوح انسانی کو قیامت تک کے لیے شریعت بیضاء کی صورت میں ایک جامع ضابطہ حیات مرمت فرمایا ہے، اس کی شان اپنے بھیجنے والے کی بارگاہ میں کیا ہے، تاکہ کوئی کند ذہن کسی تعویل سے اللہ تعالیٰ کے محبوب مکرم کی رفعت شان کا انکار نہ کر سکے۔ اب تعویل کیا ہوتی ہے یہ ڈیٹیل سے بات ہے تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ڈسکس کریں گے۔ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا فرستادہ اور خاتم النبیین
سوری یہ ورڈ میں نے کچھ لائن جو تھی یہ تھوڑی سی مس پرنٹ ہے تو سمجھ نہیں آ رہی. نیکسٹ دیکھتے ہیں. اس سراج منیر کے افق کو وجود پر طلوع ہونے کے بعد چراغوں، ستاروں اور چاند کی روشنی کی ضرورت نہیں رہی. اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. نیز فرمایا کہ وہ سب صداقتوں کی سچائی کا گواہ ہے. اس کے وجود، اس کی صفات، اس کے اقوال، اس کے اعمال اور اس کے سارے احوال اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں. یہ سراج منیر بن کر تشریف لایا ہے. پھر فرمایا میں اور میرے فرشتے سب اس کی ثناگستری کر رہے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب رسول پر، قائد انسانیت پر، اس آفتاب الانتاب پر درود و سلام بھیجا کرو. ان کے علاوہ کئی دلاویز حقائق یعنی حقیقتیں بیان کی گئی